السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ میں نے کہا تھا کہ میں تے میرا دلبر جانی کے ایپیسوڈ ایک دن چھوڑ کر دوں گی، لیکن آج میں نے لکھ لی تو پھر میں نے سوچا کہ میں دے دیتی ہوں۔ تو پہلے ہم اس کی ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں، پھر ہم جنونیت کی کریں گے۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ میں تے میرا دلبر جانی، قسط نمبر 10، تحریر عریش شاہ۔ وہ باہر آ کر سب کو سلام کرتی بیٹھ گئی تھی۔ سب لوگوں نے اطمینان سے بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ مہمان کافی زیادہ تھے، جن سے خالہ اسے متعارف کروا رہی تھی۔ خالہ نہیں بیٹا، اب سے تم مجھے ماما کہہ کر بلایا کرو، کیان کی طرح۔ انہوں نے بے حد پیار سے اسے سمجھایا۔ جی مما، وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ سب کو اس سے باتیں کرنے لگے۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے ان سب کو جواب دے رہی تھی۔ یقیناً ان کے سارے مہمان ان کے لیے بہت قریبی اور خاص تھے، لیکن ماما نے سب سے زیادہ اسی کو اہمیت دی تھی۔ ردا تو کل ہی واپس چلی گئی تھی۔ ماما بابا اب گھر پر اکیلے رہ گئے تھے۔ ایسے میں کسی نہ کسی کا ان کے پاس ہونا بے حد ضروری تھا، ورنہ وہ ردا کو خود سے دور بھیجنا تو نہیں چاہتی تھی۔ اور پھر آج اس کی رسم بھی ہونی تھی، اس نے واپس گھر جانا تھا۔ آج کی رات ان لوگوں نے ان کے ماں باپ کے گھر پر رہنا تھا۔ ہاں جی، تو کیان صاحب، اب آپ کی شادی ہو چکی ہے، وہ بھی آپ کی پسند سے، آپ کی مرضی کے مطابق۔ جس لڑکی کو آپ اس خاندان کی بہو بنانا چاہتے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے وہی آپ کی بیوی کے روپ میں اس گھر میں آ چکی ہے۔ تو اب آپ گھر پر نظر آئیں۔ اس نے ناشتہ شروع کیا ہی تھا کہ بابا جان اسے دیکھتے ہوئے بولے، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ آرام سے بیٹھ کر ناشتہ تو کرنے دیں اسے۔ ماما نے بیچ میں بولنا ضروری سمجھا تھا۔ ہاں تو کرے ناشتہ، میں کون سا اس کے ہاتھ پکڑ رہا ہوں، بس سمجھا رہا ہوں اسے کہ اب بزنس کو لے کر تھوڑا سیریس ہو جائے۔ اب یہ شادی شدہ ہے اور اس پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ اوکے بابا جان، میں سمجھ گیا، آپ پریشان مت ہوں۔ اب میں آپ کو گھر پر ہی نظر آؤں گا، بلکہ آپ کہیں گے تو کہیں جاؤں گا ہی نہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے شوخ لہجے میں بولا، فی الحال تو بہو کو رسم کے لیے اس کے گھر لے جاؤ، باقی میں خود فیصلہ کروں گا کہ تمہیں کہیں بھیجنا ہے کہ نہیں۔ انہوں نے اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے بات ختم کر دی تھی، جبکہ وہ بھی مسکرا کر ناشتہ شروع کر چکا تھا۔ ماما نے اسے کمرے میں تیار ہونے کے لیے بھیجا تھا تاکہ وہ رسم کے لیے گھر جا سکے۔ ڈارلنگ، تم اپنی تیاری کر لو، میں تھوڑی دیر میں ایک ضروری کام نپٹا کر آتا ہوں۔ وہ چینج کر کے باہر نکلا تو اسے آرام سے بیڈ پر بیٹھے ہوئے پایا۔ ماما نے تو ابھی نکلنے کے لیے کہا ہے۔ آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ بعد میں چلے جائیے گا۔ ایسا بھی کون سا ضروری کام ہے؟ ابھی تو بس ہم نکلنے والے ہیں۔ وہ بالکل تیار تھی۔ تمہیں کوئی تیاری نہیں کرنی، ایسے ہی جاؤ گی؟ وہ اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ ایسے ہی جاؤں گی سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں تیار ہوئی تو تھی صبح۔ وہ کچھ کنفیوز ہوئی۔ ہاں تم صبح تیار ہوئی تھی، لیکن اب اور صبح میں بہت فرق ہے۔ وہ تو تم ناشتہ کرنے کے لیے تیار ہوئی تھی نا، تو اب گھر جانے کے لیے بھی تمہیں تیاری کرنی ہوگی۔ ہم باقاعدہ رسم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس کے لیے تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر خود کو تھوڑا سجاؤ، تھوڑا تیار کرو۔ میری جان، ابھی ابھی شادی ہوئی ہے تمہاری، اور نئی شادی شدہ لڑکی اس طرح کسی بھی حالت میں نہیں چل پڑتی۔ اس کے چہرے پر شوہر کی محبت کے ہزار رنگ نظر آنے چاہئیں۔ ایک تو جب تک میں تمہیں پیار سے قریب آ کر نہ سمجھاؤں، تم کچھ سمجھتی ہی نہیں ہو۔ وہ اس کے بے حد پاس آتے ہوئے
اس کا چہرہ تھام کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے چکا تھا۔ یہ رنگ نظر آئیں۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرا کر بولا، چلو اب جلدی سے اپنی تیاری پر کرو، لپسٹک کا ٹیسٹ اچھا ہے۔ وہ اس کے گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ اس کا انداز اسے بوکھلانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ جتنا اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اتنا ہی اسے کنفیوز کر رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ رومانٹک تھا، اس بات کا اندازہ تو وہ لگا چکی تھی، لیکن وہ اسے ڈرا بھی دیتا تھا، مطلب کبھی بھی کہیں بھی۔ اف، وہ سوچ کر رہ گئی۔ اس نے اٹھ کر اپنا ڈریس چینج کیا اور ہلکی پھلکی سی جویلری پہن کر اپنی تیاری مکمل کی۔ کہیں نہ کہیں اس کی بات صحیح بھی تھی۔ وہ پہلی بار شادی کے بعد اپنے گھر جا رہی تھی تو اسے اچھے سے تیار ہو کر جانا چاہیے تھا، لیکن اس کی اچھے سے تیار ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ کہیں وہ گھر جا کر اس طرح کی کوئی حرکت۔ اف، یہ بندہ، وہ کہاں گیا تھا اسے چھوڑ کر؟ اسے اس وقت اس کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں اسے کون سا ضروری کام تھا جو وہ یوں اسے بنا بتائے کہیں بھی چلا گیا تھا۔ خیر جو بھی تھا، تھوڑی دیر میں اس نے آ ہی جانا تھا۔ وہ سوچ کر اپنی تیاری مکمل کرنے لگی۔ نیچے گاڑی کا ہارن بج رہا تھا جب ملازمہ نے بتایا کہ صاحب گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جلدی سے باہر نکلی تھی۔ ماما کو خدا حافظ کہتے ہوئے وہ اس کے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھی۔ کہا تھا نا جلدی آ جاؤں گا، اپنے وعدے کے مطابق تمہارے تیار ہوتے ہی پہنچ گیا۔ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتے ہوئے اس نے ایک نرم و گرم سا بوسہ اس کے رخسار پر دیا تھا، جس پر وہ سمٹ کر رہ گئی۔ یار اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تمہارے گال پر شاید تم نے ٹھیک سے میک اپ نہیں کیا تھا تو سوچا تھوڑا بلش آن لگا دیتا ہوں۔ چلو اب شرمانا شروع کرو، وہ شرارت سے بولا، جبکہ وہ سچ مچ میں چہرہ جھکا گئی تھی۔ گاڑی ٹریفک میں آ کر رکی تو وہ آگے پیچھے دھیان دینے لگا جیسے کسی کی تلاش میں ہو۔ اس نے بھی بالکل کوئی سوال نہیں پوچھا تھا۔ اس کے ہر سوال کا جواب وہ بہت بے باکی سے دیتا تھا، اسی لیے بہتر تھا کہ وہ خاموش ہی رہے۔ اس کی ہر بات کا اپنے ہی حساب کا مطلب نکال لیتا تھا، اور فی الحال تو بس وہ ایک بار گھر پہنچ جائے، اس کے بعد وہ اس کے ساتھ کوئی سفر کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اگر اسے پہلے اندازہ ہوتا کہ وہ ایسا ہوگا تو کم از کم اس کے بارے میں الٹا سیدھا تو نہ سوچتی۔ اس کے ساتھ سچ مچ کا پرینک ہو گیا تھا۔ وہ کیا سوچ رہی تھی اس کے بارے میں، اور وہ کیا نکلا تھا؟ اور اسے یقین تھا کہ جب وہ ردا کو اس بارے میں بتائے گی وہ ہنس ہنس کر پاگل ہو جائے گی۔ اس کا خوب مذاق بنانے والی تھی وہ۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو آواز دی جس کے ہاتھ میں بہت سارے پھول تھے۔ مطلب اب وہ اسے گجرے پہنانے والا تھا۔ مطلب اس کے ساتھ سچ مچ میں ہیروئن والا سین ہونے والا تھا۔ سوچ کر ہی اس کے دل میں گدگدی سی ہونے لگی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس نے اس بچے سے بہت سارے گجرے لیے تھے۔ اس کی طرف ہاتھ کرنے پر اس نے اس کے ہاتھ سے گجرے پکڑنا چاہے تو وہ خود ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر پہنانے لگا۔ خوبصورت تو یہ پھول پہلے بھی بہت تھے، لیکن تمہارے ہاتھوں کا کمال واللہ، وہ دلکشی سے کہتا اسے شرمانے پر مجبور کر گیا۔ گھر پر سب نے ان کا ویلکم بہت گرینڈ طریقے سے کیا تھا۔ ردا تو آتے ہی اس سے باتوں میں مصروف ہو گئی تھی، بلکہ جھگڑا کہنا زیادہ بہتر رہے گا۔ پہلے جو لڑائی جھگڑے وہ اس کے ساتھ کرتی تھی، اس وقت وہ اس کے ساتھ کرنے میں مصروف تھی۔ ان دونوں کی باتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔
جبکہ اسے ردا کے ساتھ اتنا فری ہوتا دیکھ وہ خود بھی حیرت میں مبتلا تھی۔ کہاں وہ سارے خاندان میں نکچرا مشہور تھا اور کہاں شادی کے بعد وہ اسے کتنے ہی الگ الگ روپ دکھا چکا تھا۔ ماما خوشی خوشی اس کے لیے ڈنر لگا رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ وہ جو کب سے مسکراتے ہوئے ردا سے جھگڑے کرنے میں مصروف تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ ولیل، مجھے بہت ضروری کام یاد آ گیا ہے، مجھے جانا ہوگا۔ میں رات کو آنے کی کوشش کروں گا لیکن شاید نہ آ سکوں۔ اپنا خیال رکھنا، تمہیں صبح لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ وہ پیار سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے، اس کے چہرہ تھامتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھتا وہاں سے نکل گیا تھا، بنا اسے کوئی بھی سوال پوچھنے کا موقع دیے۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ میں کوشش کروں گی کل بھی دینے کی، اگر میں دے پائی تو انشاءاللہ ضرور دوں گی۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اس کو میں اپلوڈنگ پر لگا دیتی ہوں، تب تک میں جنونیت کی ایپیسوڈ ریکارڈ کرتی ہوں۔ تو جسٹ لیٹس ویٹ، آتے ہیں ہم بریک کے بعد۔